بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے حالات جس طرح کے ہیں اور خاص طور پر ہمارے شہر کے جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں کاروباری اعتبار سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے جو حالات آج بنتے جا رہے ہیں وہ قابل غور ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو پھر اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو بدل سکے۔ آج سے 1400 سال پہلے سے قرآن کریم کی یہ آیت موجود ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرنے والے اس آیت کی تلاوت کو سنتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ رابطے کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن ضابطہ اللہ پاک کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک ہم اپنے اعمال اور افعال اور اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا رَبُّكَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یعنی ہم پر جو حالات ہیں یا حالات آئیں گے، ان حالات میں اللہ پاک کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی اور ظلم نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، جن حالات سے تم دوچار ہوتے ہو، یہ تمہاری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اور کتنی بدعمالیاں اور کوتاہیاں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کر دیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ہر گناہ پر، ہر کوتاہی پر اللہ پکڑ نہیں فرماتے۔ اگر ہر کوتاہی پر، ہر بد عملی پر اللہ پاک کی طرف سے حالات آنے لگیں تو ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری تمام تر بد عملیوں کے باوجود اللہ پاک کی طرف سے ہم پر جو حالات آتے ہیں وہ کم ہیں۔ بہت سارے حالات ایسے ہیں جو آنے چاہیے تھے، بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک درگزر کر فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ پوری سزا نہیں دیتے، ہر عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں دیتے۔ بہت ساری بدعمالیوں اور کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ صرف نظر فرماتے ہیں، مواخذہ نہیں فرماتے۔ تو ظلم کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر، یعنی اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوتا، ناانصافی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ صرف نظر فرماتے ہیں، درگزر فرماتے ہیں، مواخذہ نہیں فرماتے۔ آج جو حالات ہیں یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، چاہے کاروبار کی تنگی ہو، معاشی طور پر پریشانی ہو، رقموں کا ڈوب جانا،
بڑی بڑی رقموں کا اٹک جانا، پھنس جانا، وصولی کا نہ ہونا، بیماری، نافرمانی، چاہے پھر وہ بیوی کی طرف سے ہو یا بچوں کی طرف سے ہو یا ہمارے ماتحتوں کی طرف سے ہو، رزق کی بے برکتی، دل کی پریشانی، گھبراہٹ، الجھن، نیند کا نہ آنا، یہ سب کچھ اگر حالات ہیں تو یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ علماء نے لکھا ہے قرآنی آیات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے پیش نظر کہ یہ حالات جو ہوتے ہیں ان حالات کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر رزق کو آپ لے لیجئے، رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، ہم جو سانس لیتے ہیں یہ بھی رزق ہے، ہم جو کپڑا پہنتے ہیں یہ بھی رزق ہے، ہمیں جو عزت اور احترام ملتا ہے یہ بھی عزت ہے، یہ بھی رزق ہے۔ ایسی بے شمار چیزیں جو کچھ ہمیں اللہ پاک کی طرف سے ملتا ہے سب رزق میں شامل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ نے روحوں کو پیدا فرمایا تھا تو ہر روح کے لیے اللہ نے 3 چیزیں طے فرما دی تھی۔ ایک تو اس کی عمر کیا ہوگی، یہ طے شدہ ہے، اللہ کے اس فیصلے کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ نے ہر مخلوق کے لیے ایک عمر مقدر فرما دی۔ دوسری چیز اس کے لیے رزق مقدر کر دیا ہے کہ اس کو دنیا میں کتنا رزق ملے گا، یہ طے شدہ ہے، نہ اس میں کوئی کچھ کم کر سکتا ہے نہ اسے بڑھا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ یہ روح جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے یہ نیک بخت ہوگی یا بدبخت ہوگی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ایمان کا مل جانا، نیک اعمال کی توفیق کا مل جانا یہ من جانب اللہ ہے، ہماری اپنی کوئی خوبی اور کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان اگر دیا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے، ہماری اپنی کوئی خوبی نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں اللہ پاک کی طرف سے طے کر دی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی مخلوق کا وجود ہوتا ہے، کسی بھی مخلوق کا وجود، انسان کا وجود ماں کے پیٹ میں ہوا تو ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ لوح محفوظ میں اس بچے کے لیے جو طے شدہ امر ہوتا ہے وہ اس فرشتے کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر لکھ دے، اس کی عمر اتنی ہوگی۔ پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ اسے بتا دیتے ہیں کہ اس کا رزق لکھ دے، لوح محفوظ میں میں نے اس کے لیے یہ رزق مقدر کر دیا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے اسعید، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اللہ پاک اسے بتا دیتے۔ تو یہ 3 چیزیں طے شدہ ہیں، اور اللہ علیم و خبیر ہے۔ کبھی کبھی اس قسم کی باتیں سن کر کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک کی طرف سے سب طے ہے تو پھر ہمارے اعمال سے کیا ہوگا؟ جیسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلے، اور پھر اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے۔ تو دونوں میں بظاہر تعارض ہے، دونوں باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اللہ ہی کے پاس لوح محفوظ ہے، اللہ پاک نے بندوں کے بارے میں طے کر رکھا ہے کہ ہماری طرف سے ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہے، لیکن اگر یہ اپنے آپ کو بدلیں گے تو ہم اپنا فیصلہ بھی بدلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، الدعاء لا يرد القضاء،
کہ دعا ہر چیز کو بدل سکتی ہے لیکن موت کو نہیں ٹال سکتی. اب ظاہر بات ہے موت کا استثناء کر دینے کے بعد رزق کی تنگی ہو یا فراخی ہو، آدمی مانگے گا اللہ دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. آدمی مانگے گا اللہ پاک عطا کریں گے. یہ اپنے آپ کو بدلے گا اللہ پاک نوازیں گے. تو ایک ہوتا ہے ضابطہ اور ایک ہوتا ہے رابطہ. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے. ماں باپ اولاد کی نافرمانی کے باوجود محبت کرتے ہیں. اولاد کی نافرمانی کے باوجود ماں باپ اولاد کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں. اولاد کیسی بھی ہو لیکن ماں باپ کی محبت خالص ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ایک ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت ہے. تو آج جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ سب رابطے میں مل رہا ہے. رواداری، ہمدردی، خیرخواہی اللہ کی ربوبیت میں مل رہا ہے، ضابطے میں کچھ نہیں ملے گا. اس لیے اللہ پاک کی طرف سے طے ہے کہ اللہ پاک ہمیں کیا دیں گے، کیا حالات ہم پر آئیں گے. لیکن کچھ اعمال ہیں جو اختیار کرنے سے اللہ پاک اپنا فیصلہ تبدیل فرماتے. فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ کے فیصلے کو اللہ کے علاوہ کوئی بدل نہیں سکتا. بدلنے والا کون ہوگا؟ اللہ. اللہ بدلنا چاہیں گے حالات بدل جائیں گے. اس لیے ہمیں دعا کرنے کا حکم ہے. اس لیے ہمیں توبہ و استغفار کی تاکید کی گئی ہے. اس لیے ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ ہم ان اعمال و افعال کو اختیار کریں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تبدیل فرماتے ہیں. ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں اور گریز کریں جن کی نحوست سے ہم تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہوتے. اور ایسی بہت ساری چیزیں حدیث پاک میں آتا ہے نوم الصبح تمنع الرزق. صبح کا سونا آدمی کے رزق کو روک دیتا ہے. یہ حدیث ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. آج مسلمانوں کو دیکھ لو، عمومی طور پر فجر کی نماز چھوڑ کر کے سونے کا معمول ہے. اب آپ بتاؤ، جو قوم صبح کی نماز چھوڑ کر کے سوتی رہتی ہو، یہ وہ منحوس عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی کو روک لیتے. حضور نے فرمایا نوم الصبح تمنع الرزق. صبح کا سونا آدمی کی روزی کو روک دیتا ہے. یہ وہ منحوس عمل ہے. اور آج امت مسلمہ عمومی طور پر اس میں مبتلا ہے. ہمارا شہر تو اپنا ایک الگ مزاج رکھتا ہے. پاور لوم کی وجہ سے حالات ایسے ہیں کہ ہم 24 گھنٹہ روزی کے حصول کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے رہتے ہیں. اور جو لوگ روٹی روزی کی وجہ سے رات میں جاگتے ہیں ان کی تعداد جو ہے اس سے بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کا روٹی روزی کا تعلق رات سے نہیں ہے. وہ دن میں کماتے ہیں لیکن رات میں تفریحاً جاگتے. رات میں دیر تک جاگنا کتنے لوگوں کا معمول ہے کہ پوری رات جاگتے اور نماز پڑھتے ہیں. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ ایسی مسجدوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں اول وقت میں فجر کی نماز ہوتی ہو. اول وقت میں، جیسے ہمارے مدو بابا کی مسجد ہے، اسی طرح قبرستان کی جو نئی مسجد ہے اور بنی عقیل ہے، اور بھی ایک دو مسجدیں ہیں جہاں اول وقت میں نماز فجر کی ادائیگی کا اہتمام ہوتا ہے. یہ لوگ وہاں فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر جا کر کے سوتے ہیں، تو دن کے 2 بجے تک، 3 بجے تک، 4 بجے تک سوتے رہتے. ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو نماز نہیں پڑھتی. ان کو نماز سے کوئی لینا دینا نہیں. رات میں دیر تک جاگیں گے اور جب سونا ہوگا جا کر کے سو جائیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے.
اب جو قوم اپنے نبی کی تعلیمات کی مخالفت کرتی ہو اور اگر ان کا رزق روک لیا جاتا ہو یا تنگ کر دیا جاتا ہو تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ظلم نہیں ہے. یہ تو ہم نے جان بوجھ کر کے ایسے منحوس اعمال اختیار کیے جس کی وجہ سے ہماری روٹی روزی تنگ ہو گئی، روک لی گئی. اور کوئی ماننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. پورے شہر کا ایک مزاج ہے، ہمارا شہر پورے ملک سے الگ ہے، لیکن یہ منحوس عمل مسلمانوں میں ہے، غیر مسلموں میں نہیں ہے. وہ رات جلدی سوتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، اور ضابطے کے تحت ان کو روزی زیادہ ملتی ہے، اس لیے کہ وہ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، چاہے ایمان نہیں، چاہے اسلام کے دیگر احکامات نماز روزے ان پر نہیں، لیکن سبب کے درجے میں جو چیز ہے کہ صبح سویرے اٹھنا روزی کی برکت کا سبب ہے اور صبح سوتے رہنا روزی کی تنگی اور رکاوٹ کا سبب ہے، اس پر وہ عمل کرتے ہیں تو ان کو روزی ملتی ہے. وہ صبح 10 بجے 11 بجے آتے ہیں، شام کے 5 7 بجے 7 بجے 8 بجے اپنا کام ختم کر کے آرام سے بیوی بچوں میں جا کر تھوڑا وقت گزار کر کے سو جاتے. اور ہم ہیں کہ 24 گھنٹہ روزی کے پیچھے تگ و دو کرتے رہتے، لیکن اسی کے ساتھ کچھ ایسے منحوس اعمال ہم لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے روزی کی بے برکتی، روزی کی تنگی اور روزی کی رکاوٹ کا سبب ہم لوگ اختیار کر کے پریشان رہتے. پچھلے ہفتے میں نے امام حرم کا ایک جملہ نقل کیا تھا کہ آج امت مسلمہ پھٹی تھیلی لے کر کے گھوم رہی ہے، کما رہی ہے، لیکن کما کر کے وہ ساری کمائی جس تھیلی میں رکھ رہی ہے وہ نیچے سے پھٹی ہوئی ہے. تو سب کچھ کمانے حاصل کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس رہا کچھ نہیں. کچھ ایسے منحوس اعمال ہم لوگ اختیار کر کے زندگی گزار رہے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو رہی. صبح سویرے اٹھنا روزی کی برکت کا سبب. آپ کو اگر سونا ہے، آرام کی ضرورت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، گنجائش ہے، آپ فجر کی نماز پڑھو، سورج نکلنے کا انتظار کرو، اور سورج نکلنے کے بعد آرام کرنا چاہو تو آرام کرو، شریعت نے منع نہیں کیا. لیکن جو وقت روزی کے حصول کا ہے، اس وقت اگر آپ سوتے رہے تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، فجر کی نماز باجماعت پڑھنا، اور اس کے بعد سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، یا رزق حلال کے حصول میں، یا دعا میں، یا اپنے دیگر کسی ضروری کام میں آدمی لگا رہے، اس کی اجازت ہے. سورج طلوع ہو گیا، آپ آرام کرنا چاہو آرام کر سکتے ہو، شریعت نے منع نہیں کیا. ہماری ضروریات کا، ہماری راحت کا شریعت نے جتنا اہتمام کیا ہے کسی دوسرے مذہب نے اس کا اہتمام نہیں کیا. قدم قدم پر اس کی رہنمائی موجود ہے. مثال کے طور پر ایک عمل میں نے ذکر کیا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو دسترخوان بچھا کر کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ لوگ جو کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں سمیت دھوتے، ایسے نہیں. بعض لوگ ہاتھ دھلاتے ہیں دسترخوان پر تو ہاتھ دھونے والے ایسے ہاتھ دھوتے. کھانے سے پہلے ہاتھ پہنچوں سمیت دھونا، دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھانا، اور کھانے کا کوئی دانہ یا ریزہ گر جائے اسے اٹھا کر کے کھا لینا، یہ روزی کی برکت کا سبب. آپ اہتمام کر کے دیکھیں، آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جس دن سے آپ نے اس کا اہتمام شروع کیا اس دن سے آپ کے دسترخوان پر کبھی بے برکتی نہیں ہوگی، کوئی محرومی نہیں ہوگی. گھر کے ہر فرد کو اس بات کی تاکید،
ہم کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوتے ہیں یہ صفائی کے لیے نہیں دھوتے. ہمارا ہاتھ صاف ستھرا رہتا ہے, ہاتھ ہمارا صاف ستھرا رہتا ہے. ہم کھانے کے لیے وہ ہاتھ ہم کھانے میں بھی ڈال سکتے ہیں, پانی میں بھی ڈال سکتے ہیں. ہاتھ ایسا نہیں ہے کہ کھانا یا پانی خراب ہو جائے گا, لیکن دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے تو ہاتھ دھونا سنت ہے. ہم سنت کی ادائیگی کی نیت سے ہاتھ دھوتے. ہم اس لیے ہاتھ نہیں دھوتے کہ ہمارا ہاتھ گندا ہے, کھانے لائق نہیں ہے, اس لیے ہاتھ نہیں دھوتے, بلکہ سنت سمجھ کر کے ہاتھ دھوتے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب دسترخوان پر بیٹھو کھانے کے لیے تو بعض لوگوں کا جب ہاتھ دھلا, بولے ابھی مسجد سے آ رہا ہوں, یعنی میں مسجد گیا تھا, وضو کیا تھا, میرا ہاتھ صاف ستھرا ہے. اس شخص کو یہ نہیں معلوم کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا صاف صفائی کے لیے نہیں بلکہ سنت کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے. اس لیے کھانے سے پہلے ہاتھ ہر حال میں دھونا چاہیے اور پہنچوں سمیت دھونا چاہیے, اور ہاتھ پوچھنا نہیں چاہیے. کھانا کھا لو اور پھر کھانا کھانے کے بعد ہاتھ پہنچو سمیت دھو کر کے ہاتھ پوچھو. آدمی یہ عمل اختیار کرے, اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراخی عطا فرماتے. آدمی جو کماتا ہے اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو طے کر لے کہ میں اتنا اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی رقم صدقہ کرو, لیکن اپنا معمول بناؤ کہ میں جو کماؤں گا چاہے وہ میری ضرورت کے لیے کافی ہو اور چاہے میری ضرورت کے لیے نہ کافی ہو, لیکن میں اس میں سے 1%, آدھا فیصد, 0.5%, 2%, 5%, 10% اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا. لوگوں نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ تنخواہ 3,000 تھی, تنخواہ 10,000 تھی, تنخواہ 20,000, 30,000 تھی, 50,000 تھی, لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی. تنخواہ کم تھی تو بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی, اور تنخواہ بڑی تھی تو بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی. مہینے کے آخر میں تنگی اور پریشانی شروع ہو جاتی تھی. کسی اہل دل نے بتایا کہ تم اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے طے کر لو کہ جو میں کماؤں گا اس میں سے اتنا اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا. تنگی ہو تو بھی صدقہ کرنے کا. 3,000 کمایا, 100 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. حالانکہ 3,000 روپیہ میری اور میرے بچوں کی ضرورت کے لیے ناکافی ہے, لیکن 100 روپیہ یا 50 روپیہ طے کر دیا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا. تنگی ایسے بھی ہے اور تنگی دینے کے بعد بھی بظاہر نظر آ رہی ہے, لیکن آپ کر کے دیکھو, جب آپ اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے لگو گے تو اللہ پاک پھر جو برکتیں عطا فرمائیں گے تم اندازہ نہیں کر سکتے. چاہے بظاہر آمدنی کم نظر آئے گی لیکن ہماری ساری ضرورت پوری ہوگی, ہمیں تنگی اور پریشانی نہیں رہے گی, دل کو گھبراہٹ نہیں رہے گی, بے چینی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ کیسے ضرورت پوری کر دیں گے, وہ رزاق ہے. اس لیے چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنایا ہے, ذریعہ بنایا ہے روزی کی تنگی اور روزی کی فراخی کا. صبح سویرے اٹھنا روزی کی برکت کا سبب ہے. دسترخوان بچھا کر کے ہاتھ دھو کر اللہ کا نام لے کر کے کھانا روزی کی برکت کا سبب ہے. اپنی آمدنی میں سے کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا یہ روزی کی برکت کا سبب ہے. ہم ان اعمال کو اختیار تو کر کے دیکھیں. اور بے برکتی کے بھی اسباب ہے, آپ اسی کو پلٹ دیجئے. صبح دیر تک فجر کی نماز چھوڑ کر سوتے رہو, منحوس عمل کی وجہ سے بے برکتی آئے گی.
کھانے کے وقت دسترخوان نہ بچھانا، ہاتھ نہ دھونا، اللہ کا نام نہ لینا روزی کی بے برکتی کا سبب ہے۔ اور آدمی کماتا ہے لیکن اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اللہ کے بندوں پر صدقے کی نیت سے خرچہ نہیں کرتا، یہ بھی اس کی آمدنی میں بے برکتی کا سبب ہے۔ آج کاروباری حالات بہت خراب ہیں۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے آج جو حالات ہیں آپ کو پتہ ہے، پورے ملک کے حالات دیکھو تو کہیں اتنی بارش ہے کہ کثرت بارش کی وجہ سے فصلیں تباہ و برباد ہو گئی، اور کہیں بارش ہے تو ناکافی ہے، اور کہیں بالکل بارش نہیں۔ ظاہر بات ہے ضرورت سے زیادہ بارش کا ہونا بھی نقصان دہ ہے، اور ضرورت کے بقدر بارش کا نہ ہونا یہ بھی نقصان دہ ہے، اور بالکل بارش نہ ہو تو آدمی پر کس طرح کے حالات ہوں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے شہر میں بارش برائے نام ہے، موسم روز بنتا ہے، ابھی بھی موسم بنا ہوا ہے بارش کا، لیکن بارش نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے فیصلے پر منحصر ہے۔ ہم اپنے حالات، ہم اپنے اعمال کو بدلے، اللہ تعالی حالات بدل دیں گے۔ اور وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کچھ بھی مشکل نہیں۔ ہارون رشید اپنے محل میں جھروکے میں بیٹھا ہوا تھا، اب وہ جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ تجھ کو جہاں برسنا ہو جو وہاں جا کر کے برس، تیرا عشر اور خراج میرے ہی خزانے میں آئے گا۔ اتنی بڑی سلطنت اور حکومت تھی مسلمانوں کی۔ فضائل کی کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھیتی میں کام کر رہا تھا، بادل کا ٹکڑا جا رہا تھا، اس ٹکڑے میں سے آواز آئی کہ فلاں جگہ جا کر کے برس۔ وہ حیران ہو گیا تو اس نے اس بادل کے ٹکڑے کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا، اور جب اس شخص کا جس کا نام اس نے سنا تھا بادل کا ٹکڑا وہاں پہنچا تو بارش ہونے لگی، اور اس کی پوری کھیتی بارش سے سیراب ہو گئی۔ اس نے ملاقات کی اس زمین کے مالک سے اور اس سے پوچھا کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے حالات ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میں نے طے کر رکھا ہے کہ میرے کھیت سے، میرے باغ سے جتنی پیداوار ہوگی اس کا جو عشر اور خراج ہے وہ تو میں ادا کروں گا، لیکن اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے اپنی مرضی سے اتنا اللہ کے راستے میں میں غریبوں پر خرچ کروں گا۔ یہ میرا معمول ہے پہلے دن سے آج تک۔ تو آدمی کا جیسا عمل ہوتا ہے اللہ پاک کا فیصلہ اس کے حق میں ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے حالات کو بدلے۔ کون سا گناہ، کون سی نافرمانی نہیں ہے جو آج ہمارے شہر میں نہیں ہو رہی؟ روکنے والے روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود روکنا تو دور کی بات ہے، ٹوکنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کسی کو منع کرنا، کسی کو برائی سے روکنا، کسی کو سمجھانا، سب کچھ جیسے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اپنی ذات سے شروعات کریں، اپنے گھر سے شروعات کریں۔ اگر ہم سب اپنی ذات اور اپنے گھر سے شروعات کریں گے تو انشاءاللہ حالات بہت جلدی بدل جائیں گے۔ جمعیت علماء کی طرف سے شہر بھر کے علماء اور ائمہ کو جمع کر کے موجودہ حالات کے پیش نظر مشورہ کیا گیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ سب کے باہمی صلاح مشورے کے بعد شہر کے کاروباری حالات اور بارش نہ ہونے کی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر کچھ پروگرام طے کیا گیا کہ اس جمعہ کو عوام الناس کے سامنے رزق کی تنگی اور بارش نہ ہونے کے اسباب پر روشنی ڈالیں۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں اور زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے وہ فوراً ادا کریں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے اہتمام کی تلقین فرمائیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد خوب اہتمام سے دعائیں کریں۔ نفع بخش بارش طلب کریں۔ خاص طور پر ہر ایک اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر خوب توبہ و استغفار کرے۔
بروز پیر 6 اگست 2018 بعد نماز عشاء مسجد حمیدیہ بڑا قبرستان میں ختم قرآن پاک، ختم بخاری شریف اور آیت کریمہ کے ورد کے بعد اجتماعی دعا ہوگی، اور منگل کے دن 7 اگست صبح 9 بجے لشکر والی عیدگاہ پر نماز استسقاء ادا کی جائے گی۔ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے کاروبار کو بند کر کے ان دونوں پروگراموں میں شرکت کو یقینی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ہم اپنی اصلاح کا، اپنے گھر والوں کی اصلاح کا اہتمام کریں، توبہ و استغفار کریں، اور ان دونوں پروگراموں میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری عمومی ضرورت ہے جس سے ہر شخص کی ضرورت وابستہ ہے۔ باقی چیزیں الگ الگ لوگوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، لیکن کاروبار کا چلتے رہنا، رزق کا ملتے رہنا، نفع بخش بارش کا ہوتے رہنا ہم میں سے ہر ایک کی، بلکہ ہر مخلوق کی ضرورت ہے۔ اس کے حصول کے لیے ہم لوگ اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنا وقت فارغ کر کے پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد مسجد حمیدیہ بڑا قبرستان بھی پہنچیں، قرآن کریم پڑھ سکتے ہو قرآن کریم پڑھیں، جو علماء ہے اور عربی عبارت اچھی طرح پڑھ سکتے ہوں وہ بخاری شریف پڑھیں، اور بقیہ لوگ جو ہے آیت کریمہ یا جو بھی ذکر توبہ و استغفار وہ کرتے رہیں۔ اس طرح اہتمام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں نوازا جائے گا، محرومی نہیں ہوگی۔ ہم نا امید نہیں ہیں، ہم نا امید نہیں ہیں۔ اگر ہم نے سچی پکی توبہ کر لی انشاءاللہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔